ریورنڈ ناصر جون صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ میں خداوند کے کام اور اس کی خدمت کے لیے آج شہر میں نہیں تھا، اور وہ بھی کمٹمنٹ جو ہے وہ بہت پرانی تھی، تو آئی ہیو ٹو بی دیئر، وہاں مجھے جانا پڑا، لیکن میں خوش اور شادمان ہوں، چلیں تھوڑا دیر صحیح لیکن میں خدا کے گھر میں آپ سب کے ساتھ موجود ہوں، آمین۔ آئیے میرے ساتھ آج رات یسایہ نبی کے صحیفے یہ 10ویں باب کو کھولیے، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا باب نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 27 میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بڑے دھیان کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیے گا۔ جیسے ابھی محترم پادری صاحب بتا رہے تھے کہ آج کی کنونشن کا جو عنوان ہے وہ ہے جشن روح القدس۔ ہم خدا کے پاک روح کے نزول کا جشن منا رہے ہیں۔ آئیے خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، لکھے اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ سب کہیے آمین۔ آئیے میرے ساتھ اس آیت کے اس حصے کو پھر سے پڑھیے، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ سب کہیے آمین۔ میرے عزیزوں، اس زمین پر جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر تھے، وہ اس بات سے واقف تھے کہ ہم سب کمزور ہیں، شاگرد تھے اس وقت، اور آج ہم انسان کمزور ہے، وہ اپنی کیپیسٹی میں، اپنی طاقت میں، اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یسوع نے کہا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اس نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، تم انسانی نقطہ نظر سے، انسانی حیثیت میں تم کمزور ہو، تم شیطان کے حملوں اور ہیلوں بہانوں پر غالب نہیں آ سکتے، تم دنیا پر غالب نہیں آ سکتے، حالانکہ انسان روح القدس کی قدرت کے بغیر جسم اور جسم کی خواہشوں پر بھی غالب نہیں آ سکتا، وہ کمزور ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، تمہارے اندر ڈائنامائٹ کی قوت آ جائے گی، ایسی قوت جو انسان اپنے طور پر کبھی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن یہ روح القدس کی قدرت ہے جس کی برکت اور جس کے نزول کی سیلیبریشن آج رات ہم کر رہے ہیں۔ روح القدس پہلے ادوار میں، عہد عتیق میں بھی نازل ہوتا رہا، لیکن جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مددگار ایک محدود وقت کے لیے ہم پر نازل نہیں ہوگا، بلکہ یسوع نے کہا جب پاک روح تم پر آئے گا وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، بلکہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ روح القدس جب نازل ہوا ہے، اس کا نزول ایک محدود وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہیلیلویا! کیسا زبردست تحفہ، کیسی زبردست برکت خدا نے روح القدس کی صورت میں ہمیں بخشی ہے۔ اور لکھا ہے وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ جوا کیا ہے؟ بندھن ہے، غلامی ہے، وہ چیز جو آج بھی انسان کو جکڑے ہوئے ہے۔ وہ بیماری کا جوا بھی ہو سکتا ہے،
ज़िक्रिया नबी की किताब में लिखा है, ये ना जोर से और ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा, रब्बुल अफवाज फरमाता है। हालेलुया। जोर से नहीं हो सकता। शायद हमने इन बंधनों को या इन बंधनों से निकलने की अज़हद कोशिश की हो, अपनी कैपेसिटी में, अपनी ताकत से, अपने वसाइल से हमने इन जुओं से निकलने की कोशिश की हो, लेकिन हम अपनी ताकत से शैतान पर गालिब नहीं आ सकते। हमें किसकी जरूरत है? रूह कुद्स की। हमें पाक रूह की जरूरत है। आइए अपने दाहिने हाथ को आसमान की तरफ उठाइए और बुलंद आवाज से कहिए, मुझे पाक रूह की जरूरत है। बुलंद आवाज से कहिए, मुझे पाक रूह की जरूरत है। हालेलुया। आज शाम मेरे भाई और मेरी बहन इस बात को जान ले, जिस भी बंधन और जुए में तू जकड़ा हुआ है, हालात और जिंदगी के जिस दोराहे पर तू खड़ा हुआ है, तूने बड़ी स्ट्रगल की है, तूने बड़ी कोशिश की है, बड़े डॉक्टर्स के पास गया है, बड़े रिसोर्सेस इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कुछ बन नहीं पाया। लेकिन आज रात मसा के सबब से वो जुआ तोड़ा जाएगा। हालेलुया। मसा के सबब से तोड़ा जाएगा, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है, ये ना जोर से और ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। रूह कुद्स की कुदरत के सबब से ये बंधन और जुए आज रात टूटेंगे और हम खुदा की कुदरत को अपने दरमियान काम करते हुए देखेंगे। अगर हम अमाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, खुदा ने यसू नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से मसा किया। रूहुल कुद्स और कुदरत से मसा किया, और हुआ क्या? उसका आउटकम क्या निकला? नतीजा क्या निकला? देखिए, वो भलाई करता और उन सबको जो अबलीस के हाथों जुल्म उठाते थे उन्हें शिफा देता फिरा। शिफा देना यसू, और किसकी कुदरत से? रूहुल कुद्स की कुदरत से। लेकिन उसे रूहुल कुद्स और कुदरत से मसा किया, और जब मसा आ गया, जब मसा ठहर गया, बाइबल में लिखा है वो अबलीस के कामों को तबाह करता रहा। हर वो जो बंधनों में जकड़े हुए थे, जो कैदों में थे, बीमारियों में थे, लानतों में थे, शैतान के कब्जे में थे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है यसू उन्हें शिफा देता फिरा। हालेलुया। अगर हम यशायाह नबी के सहीफे के 61वें बाब को पढ़े तो वहां लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बेनाई दूं, और जो ठुकराए हुए शिकस्ता दिल है मैं उन्हें तसल्ली दूं। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है, जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है। हालेलुया। जहां खुदा का रूह है वहां क्या है? आजादी है। और आज रात मेरी बहन और मेरे भाई, आपकी आजादी की रात है। हालेलुया। जिन बंधनों में आप जकड़े हुए हैं, हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है, मसा के सबब से बंधन और जुए तोड़े जाएंगे। मसा के सबब से, ये पाक रूह की कुदरत है,
یہ پاک روح کا مسا ہے جس کے سامنے بیماریاں اور بندھن ٹھہر نہیں سکتے۔ یسوع مسیح جو روح القدس اور قدرت سے مسا تھا، لوکا کی انجیل کے 13ویں باب میں ہے کہ ایک عورت 18 برس سے اپنی بیماری کے سبب سے کبڑی ہو گئی تھی۔ اندازہ کریں، خدا نے انسان کو اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ وہ آزاد اور خوشگوار زندگی گزارے۔ خدا کا منصوبہ ہمارے لیے برکت اور بھلائی کا ہے، لیکن لکھا ہے چور آتا ہے چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ شیطان ہمیں مارنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بندھنوں میں رہیں، وہ چاہتا ہے ہم بیماریوں میں رہیں، لیکن خدا کا شکر ہو یسوع مسیح کے لیے جو ہمیں بندھنوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن مسا کے سبب سے جوا توڑا جائے گا۔ کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح اس عورت کے پاس گئے۔ آئیے اس اقتباس کو جلدی سے پڑھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل کے باب نمبر 13 میں ہمیں یہ ملے گا، یہ جلدی سے اسے نکالیے۔ اس کے چند لمحوں کے بعد ہم دعا میں وقت گزاریں گے۔ خدا کے کلام میں میں صرف آیت نمبر 16 کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے کہا، پس کیا واجب نہ تھا یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ یسوع مسیح چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ سب کہیے آمین۔ وہ اس لیے آیا ہے کہ ہم بندھنوں سے آزاد ہو جائیں۔ وہ اس لیے آیا کہ وہ انسان جو گناہ کی قید میں ہے، یسوع مسیح کے خون کے سبب سے وہ گناہ کی لعنت سے آزاد ہو جائے۔ یسوع اس لیے دنیا میں آئے ہیں، آپ کو اور مجھے چھڑائے۔ اور لکھا ہے کہ یہ عورت، یہ بیٹی 18 برس سے گناہ اور شیطان کے سبب سے کبڑی ہو گئی تھی، دیکھ نہ سکتی تھی، اس کی نگاہیں ہمیشہ نیچے زمین پر لگی رہتی۔ لیکن یسوع نے کیا کیا؟ جب یسوع کی نگاہ اس بیٹی پر پڑی، یسوع نے کہا اسی گھڑی اچھی ہو جا۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ اس کی اوپر والی آیات کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا انسٹنٹلی اسی گھڑی یسوع مسیح نے 18 سال سے جکڑی ہوئی اس بیٹی کو آزاد کر دیا۔ ہاللیلویا۔ پاک روح نہ صرف یسوع مسیح کے دور میں کام کرتا تھا، بلکہ آج رات میں آپ کو بتا دوں پاک روح آج بھی معجزے کرتا ہے، پاک روح آج بھی زندگیوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس کے روح القدس کی قدرت کے سبب سے آج بھی جکڑے آزاد ہوتے ہیں، آج بھی اپنی آنکھیں کھلتی ہیں، آج بھی بدروہیں یسوع کا نام سن کر ڈرتی اور تھر تھراتی ہے، کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع کے نام میں قدرت ہے۔ آئیے زور میں تالیاں یسوع مسیح کے لیے بجائیں۔ قاضی صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ میں ایک دوسرے شہر میرپور خاص سے جو ہے وہ آج آیا ہوں۔ میں آپ کو چند دن پہلے کی بات بتاؤں، ایک جگہ پر ہم دعا کرنے کے لیے گئے اور وہاں پر مسیحی لوگ پہلے نہیں تھے، غیر اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور ہم نے وہاں پر ان سے کہا کیا ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ دعا کریں۔ جب ہم نے دعا شروع کی، ایک چھوٹا سا زبور گایا اور سادہ سے لہجے میں، دھیمی سی آواز میں ہم نے وہاں پر گیت گایا اور دعا شروع کی۔
لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں آج رات, یسوع کا نام اگر آپ اپنے لبوں پر ہی لے لیں تو بدروہیں ڈر جاتی ہیں. ضروری اچھی چیخن دی لوڑ نہیں پڑے گی, یسوع دے نام دے نہیں, اینا اچھی بھی نہیں, ہولی جی کہو گے نا یسوع تو بدروہیں ڈرتی اور کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے جب وہاں دعا شروع کی, ایک بہن انہوں نے بتایا 35 سال سے ایول سپرٹس اسے تنگ کرتی ہیں, اس کی زندگی عذاب کر دی ہے, یہ کبھی بیچاری سو نہیں سکتی, کبھی کبھار ایسے عجیب دورے اسے پڑتے ہیں, اور ہم نہ جانے کن کن کے پاس, فقیروں کے پاس اسے لے کر گئے ہیں. سندھ کی دھرتی فقیروں صوفیوں کے لیے بڑی مشہور ہے, انہاں کیا کوئی در ایسا نہیں چھڑیا. لیکن میں نے کہا آج جس ہستی کی پریزنس اس کوٹ میں ہو گئی ہے, میں آپ کو بتا دوں جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں جکڑے آزاد ہو جاتے ہیں. جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. مسیح کے سبب سے بندھن ٹوٹ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں صرف چند لمحے ہم نے سادہ سی دعا کی, اور وہ بہن جو 35 سال سے نہ جانے کتنی بدروہوں کے قبضے میں تھی, اسی گھڑی شفا پا گئی. ہاللیلویا. اور ہم نے وہاں کلام سنایا, ہم نے کہا کہ اگر یہ برکت آپ بھی چاہتے ہیں یسوع آپ کو بھی دے سکتا ہے. یسوع نے کہا یسوع کے نام میں نجات پا تو پاک روح تجھے انعام میں مل جائے گا. میں آپ کو بتاؤں خدا نے وہاں ایسا زبردست دروازہ کھولا, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, بلکہ 5 زندگیوں نے اپنا آپ یسوع کو دے دیا. ہاللیلویا. او سب کہیے یسوع زندہ ہے, کہیے یسوع زندہ ہے. اور آج رات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یسوع صرف یروشلم کی گلیوں میں ہی معجزے نہیں کرتا تھا, وہ آج بھی معجزے کرتا ہے. پاسٹر ناصر کی زندگی اور خدمت میں خدا روز جلالی معجزات کرتا ہے, لیکن آج کی رات روح القدس کی قدرت کو سیلیبریٹ کرنے کی رات ہے. آج کی رات خدا کا پاک روح ایک عجیب طور پر آپ کو چھونے کو ہے, اور میرا ایمان ہے بندھنوں کو توڑنے والا یہاں موجود ہے, بسا کے سبب سے نئے کام کرنے والا یہاں موجود ہے. شاید آپ غربت کے جوئے میں ہیں, شاید آپ بیماری کے جوئے میں ہیں, شاید آپ کے گھر میں خاندان میں بندھن اور آپ جکڑے ہوئے ہیں, لیکن یاد رکھیے آپ کو چھڑانے والا یسوع مسیح یہاں موجود ہے, اس کا پاک روح یہاں موجود ہے, اور وہ آپ کو آزاد کر دے گا. کلام کا وعدہ یہ ہے مسیح کے سبب سے جوا توڑا جائے گا. آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں, ہم دعا کریں گے. اور میرا ایمان ہے آج رات آپ روح القدس کی قدرت کو اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے دیکھیں گے, اور روح القدس کو پانے کا ایک سادہ سا طریقہ یہ ہے, اپنے اندر پاک روح کی بھوک اور پیاس لے آئیں, کہیں خداوند مجھے روح القدس کی ضرورت ہے, پاک روح کے بغیر میں فتح مند زندگی گزار نہیں سکتا, خداوند مجھے روح القدس سے بھر دے, خداوند مجھے پاک روح سے بھر دے. آؤ میری بیٹیوں, آؤ میرے بھائیوں, بیٹوں, نوجوانوں, چند لمحوں کے لیے روح القدس کی شدت اپنی زندگی میں لے آئے, بھوک اور پیاس اپنے اندر لے آئے. اپنی آنکھیں بند کر کے آئیے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیں اور اس سے کہیں پاک روح مجھے چھو لے, پاک روح مجھے چھو لے, پاک روح مجھے چھو لے. یسوع نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو. اور 120 کی جماعت مرکز کے بالا خانے پر بدل و جان دعا کر رہی ہے, اور ان کے اندر یہ شدت ہے یسوع اپنے وعدے کو پورا کر, پاک روح کو نازل کر دے خدا. اور بائبل ہی بتاتی ہے 10ویں دن پاک روح ہر ایک پر آ کر ٹھہر گیا, ہر ایک پر آ کر ٹھہر گیا. اور آج رات روح کو ہر ایک کو چھوئے گا, پاک روح کی قدرت آپ سبوں کو چھوئے گی, حالات بدل جائیں گے, بندھن
मसीह यहाँ मौजूद है। आइए अपने हाथों को उठाइए। ग्लोरा साका बाशांदोलो रोबो साकिया लारा बाला राजा रामा साका राबा बाबा बाबा बाला रासांदाला राजा। और कोई दुआ मत कीजिएगा, इन लम्हों में सिर्फ एक दुआ कीजिए, पाक रूह से ऐ बाप मुझे भर दे, यीशु मुझे रूहुल कुद्स से भर दे, पाक रूह की कुदरत को नाज़िल कर दे खुदा। मसा के सबब से मेरी जिंदगी के बंधनों और जुओं को तोड़ दे। हालेलुया। आइए चंद लम्हों के लिए सब दुआ कीजिए, अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया। खुदा का पाक रूह यहाँ जुम्बिश कर रहा है, मैं उसकी बड़ी हुजूरी को यहाँ महसूस कर रहा हूँ। और है मेरी बेटी, वो आज रात तुझे छू रहा है, ओ उसकी हुजूरी ठहर गई है। आपने दिल को उसके लिए खोल दे, और जो अल्फाज पाक रूह तुझे दे रहा है उसे बोलना शुरू कर दीजिए। बुलंद आवाज के साथ बोलिएगा, क्योंकि कलाम कहता है मसा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा। हालेलुया। शाखा बासांदोलो रोबो सोतो को बाला राजा इब्रामा साकारिया बाबा बाबा लारा शांदाला राजा रासा काताला राबा शांदोलो रोबो रिबामा साकारिया राबा शांदाला राजा। सब दुआ करें बुलंद आवाज के साथ। खुदा की हुजूरी यहाँ मौजूद है और उसका मसा यहाँ ठहरा हुआ है। ओ हालेलुया हालेलुया। आइए दुआ करें, चलमों के लिए दुआ करें, खुदावंद की कुदरत के लिए दुआ करें, रूहुल कुद्स के नज़ूल के लिए दुआ करें। पाक रूह मुझे छू ले, पाक रूह मुझे छू ले। सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। ओ रबा रबा साकाराबा शांद्रो बोरो सोत्रो कोलोरोबो रीसा बाबा बाबा रा शांदाला रबा ला राजा रबा रा साकारा बाबा 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 रा शांदोलो रो 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 सिकिया ला रबा ला राजा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐ बाप आज रात तेरा पाक रूह इन जिंदगियों को छू ले। ऐ खुदा खाली दिलों को भर दे यीशु के नाम से। आइए दुआ करें, दुआ करें, शिद्दत के साथ दुआ करें। कलाम कहता है जो कोई मांगता है उसे मिलता है। आइए मांगे। अंधा बर्तलमई चिल्लाने लगा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और कलाम बताता है यीशु ने उसी वक्त उसी आंखों को खोल दिया। यीशु मसीह यहां मौजूद है, खुदा की कुदरत यहां ठहरी हुई है। इस वक्त को जाया मत कीजिए, लेकिन उसे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। पुकारिए बुलंद आवाज के साथ। हालेलुया। ओरा बाशा का रबा संदाला रबा। आइए मिलकर कहें हालेलुया हालेलुया। सब आंखें बंद हो, प्रस्तिश करेंगे हालेलुया। सब आंखें बंद हो, हालेलुया। बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया। रामासोरी बिकाता लारा बाबा 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 राजा रिशो तो कोरिया राबा संदाला राबा राजा। खुदावंद तेरी हुजूरी छू जाए। सब मिलकर कहिए हालेलुया।